ایک پہلو پر یہ کتاب نہیں لکھی گئی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے تمام رنگ جو ہیں وہ اس کے اندر بھر دیے گئے ہیں۔ نوید صبح نو اہل جہاں کو یہ سناتی ہیں، دلوں میں کامرانی کی نئی شمع جلاتی ہیں۔ خوابوں کی تجریدی صورت کو اگر آپ حقیقی صورت دیتے ہیں تو وہ شاعری ہو، اور یہ شاعری اس کتاب میں موجود ہے۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ کہا برغین ربو عز و جل سے، اذانے دے رہا ہوں میں ازل سے، نرینگی جوں مگر بر گوش انسان، مجھے لگتا ہے یہ آری عقل سے۔ ہم سعادت اللہ صاحب کو ان کی کتاب صبح نو منظر عام پر لانے پر مبارک پیش کرتے ہیں۔ سعادت اللہ صاحب سے یقیناً آپ واقف ہیں لیکن پھر بھی ایک مختصر سا تعارف میں ان کا پیش کرنا چاہوں گی۔ جنوری 1958 میں نارووال کے قریب ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم نارووال، شیخو پورہ وغیرہ میں حاصل کی۔ گریجویشن ملٹری اکیڈمی کاکول سے کی۔ 1981 میں اکیڈمی کے میگزین قیادت کے اردو سیکشن کے مدیر رہے۔ ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کیا۔ بحیثیت کمیشنڈ آفیسر مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ کارکردگی کی بنیاد پر تمغہ امتیاز ملٹری، تمغہ بصالت اور 3 تعریفی اسناد سے نوازے گئے۔ 2006 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور لاہور میں سکونت اختیار کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی شعر و شاعری سے شغف تھا، اس لیے لکھنے لکھانے کو بطور مشغلہ اپنائے رکھا۔ ادبی کتب، رسائل اور جرائد میں غیر معمولی دلچسپی رہی۔ سروس کا زیادہ عرصہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں گزرا۔ سروس کے دوران عسکری مصروفیات کے ساتھ ساتھ مختلف رسائل میں طنز و مزاح اور شاعری کے اصناف پر طبع آزمائی کرتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ شعر و ادب کی طرف مائل ہوئے۔ صبح نو اسی مصروفیت کا ایک دلکش نتیجہ ہے۔ ان کا یہ پہلا شاعری کا مجموعہ ہے، اور جو مجھے بڑے مزے کی بات لگی وہ یہ کہ انہوں نے اپنا جو ملٹری کا ایک عہدہ تھا وہ بالکل اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا، اور صرف اپنی پہچان اپنا نام رکھا، اور شعر و شاعری کی دنیا میں اسی نام کے ساتھ، سعادت اللہ کے نام کے ساتھ جانے گئے، پہچانے گئے، اور کوئی ایکسٹرا پروٹوکول لینے کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ صبح نو آپ لیں، آپ باہر اس کی کتابیں موجود ہیں ہمارے پبلشر کے پاس، آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کتاب کے 5 حصے کیے گئے ہیں۔ شاعر نے اپنی جو شاعری تھی اس کو حمد و نعت کے حصے سے، ایک پہلا حصہ حمد و نعت کے نام سے ہے جس میں 9 غزلیں شامل ہیں، پھر 70 غزلیات اس میں شامل ہیں، 22 نظمیں شامل ہیں، 8 نثری نظمیں شامل ہیں، اور 6 نظمیں کرونا نامہ کے عنوان سے ہیں، جو کہ اس وقت لکھی گئیں جب کرونا کے دن تھے اور ہم لوگ ایک عجیب سی نفسا نفسی کی سی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ ہمارے مہمان کتاب کی فنی و فکری مباحث پر بحث کریں گے، اس لیے میں زیادہ اس میں حائل نہیں ہوتی۔ وقت کا ہم خیال رکھیں گے تاکہ ہم سینئر لوگوں کو بھی سن سکیں۔ میری جو پہلی مہمان ہیں جو بات کریں گی کتاب پر اور صاحب کتاب پر، وہ ہیں محترمہ نسیم سحر صاحبہ۔ ماہر تعلیم ہیں، پنجابی ادب ان کا خاص شعبہ ہے، مگر اردو ادب پر بھی گہری نظر رکھتی ہیں۔ آپ کی تالیوں میں مائک پہ آنے کی دعوت دوں گی محترمہ نسیم سحر صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ صبح نو سعادت اللہ صاحب کی پہلی کاوش ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کمال یہ ہے کہ خوبصورت سرورق سے لے کر آخر تک ہمیں اس کتاب میں سب کچھ ملا۔ حمد، نعت، دعا، غزلیں، نظمیں، پینٹنگز، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے عزیزوں کا، اقارب اور فیملی کے لیے جو لکھا وہ تو کمال ہے۔ اور یہ سب کچھ پہلی مرتبہ کسی شاعری کی کتاب میں ہمیں ملا ہے۔ خدا جب اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے تو وہ سعادت اللہ جیسے لوگ ہمیں بھیج دیتا ہے، کیونکہ وہ سچا عکس دکھاتے ہیں۔ گرد و پیش ان کی کیمسٹری میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ ان کی شاعری پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں اور رویوں کو محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی منظر ان تک پہنچتا ہے تو وہ شاعری ایک فن پارے میں ڈھل چکی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب ایک دن صف اول کے شعراء میں ان کو شامل کر دے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زمانے میں ضرور ایسے جو خاک کے ذروں کو بھی کندن بنا دیتے ہیں۔ شاعری کی دنیا میں قدم رکھنا بہت مشکل ہے اور کوئی مقام حاصل کرنا اس سے بھی مشکل،
لیکن سعادت صاحب نے نہ صرف اس میں قدم رکھا بلکہ کامیابی بھی سمیٹ لی۔ صبح 9 کے عنوان سے جو نظم لکھی ہے وہ تو لگتا ہے موتی پرو دیے ہیں، جیسے پہلی سورج کی کرنیں جب زمین پر اترتی ہیں زمین کے باسیوں کو یہ نئی تحریک دیتی ہیں، اور اس کے بعد کتاب کا حسن، شگرف کی پینٹنگز اور ان پر سعادت کی شاعری ہے۔ شگرف کا مطلب یہی نایاب ہی ہے، اس لیے وہ کچھ نایاب ہی کرے گا۔ اس نے سر ورک کے علاوہ 3 پینٹنگز بنائیں اور سعادت نے جو لکھا وہ آپ کی نظر ہے۔ پہلی پینٹنگ تھی غروب، اس پہ لکھا ہے ڈوبتے سورج کی عکاسی اور پانی پر تیرتی ہوئی مچھلیوں کی ٹولیاں۔ دوسری ہے خالی، خالی پن جو میرے 4 سو افق سے تابق افق میرے 4 سو پھیلا ہوا ہے۔ تیسری ہے تنہا، ملگجی سی راتوں میں چاند اور شجر تنہا کٹ رہی ہے ازل سے دونوں کی عمر تنہا، لیکن صبح 9 ہے ستارہ آس اور امید کا، ہیں جو محنت کش اثر لیتے نہیں تنقید کا۔ بہت خوب مختصر اور جامع انداز میں کتاب پر بات کی انہوں نے۔ ابھی میں رینڈملی دیکھ رہی تھی تو سعادت اللہ صاحب کی ایک میرے سامنے کاوش آئی، پرانے یار مل بیٹھیں میری سرکار مل بیٹھیں، سبھی بیکار مل بیٹھیں، کبھی 2-4 مل بیٹھیں، چلو سب یار مل بیٹھیں۔ تو آج ہم سب مل بیٹھے ہیں اور ان کی شاعری پر بات کر رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ہماری اگلی مہمان مقرر محترمہ انیلا شہزاد صاحبہ، معروف ماہر تعلیم، مصنف اور محقق ہیں، بین الاقوامی جغرافیائی سیاست پر خاص نظر رکھتی ہیں، کالم نگار ہیں اور جغرافیائی سیاست پر ان کے کالم تواتر کے ساتھ ایکسپریس ٹریبیون، ساؤتھ ایشیا میگزین، ڈیلی پاکستان اور اوریکل اوپینین میں چھپتے ہیں۔ جغرافیائی سیاست پر ان کی 4 کتابیں اور 3 تحقیقی مقالے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی تالیوں میں مائک پہ آنے کی دعوت دوں گی محترمہ انیلا شہزاد صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ میں ابتدا بھی سعادت بھائی کی کچھ اشعار سے کروں گی اور اختتام بھی انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی جو ان کی نظم صبح 9 کے نام سے ہے، ایک پیغام عزم و ہمت صبح 9 میں ہے نہاں، اہل ہمت کے لیے ہر دن ہے ایک تازہ جہاں، صبح 9 آغاز ہے تیری نئی ایک کھوج کا، صبح 9 میں ہے نہاں اذن رحیل کارواں، آج تو مغلوب ہے تو غم نہ کر اے ہم نشیں، کل دہر میں گونجنے والی ہے پھر تیری اذاں۔ سعادت بھائی کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ دہائیوں پرانا تعلق ہے، فوجی تعلق بھی ہے ان کے ساتھ، اور یہ جو اس سے پہلے بھی ان کی نظمیں ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا رہا، لیکن جو بھرپور انداز میں ان کی شخصیت نمایاں ہوئی ہے صبح 9 کی شکل میں، جب یہ کتاب چھپ کے ہمارے ہاتھوں میں آئی تو اس وقت احساس ہوا کہ یہ فوجی وردی کے نیچے ایک اتنا حساس انسان چھپا ہوا تھا۔ یہ جو کتاب ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک اس دور میں جو کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو مادہ پرستی کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور سوشل میڈیا اور یہ چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو اگلی نسلیں ہیں وہ الفاظ سے اور کتاب سے اور جو سخن اندازی ہے اس سے اسپیشلی جو ہے نا بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے میں اگر ایک نئی لہر اور ایک نئی روشنی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ تجدید ہوتی ہے اس ساری جو ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارے اسلاف سے جو ہمیں ایک ورثہ ملا ہوا ہے الفاظ کا اور سخن کا اور سخن اندازی کا، وہ سب اس سب کی ایک تجدید نو ہو جاتی ہے۔ سعادت بھائی کی کتاب جیسے اور بھی پہلے بھی کہا گیا کہ ان سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ 1-2 سال میں یہ کتاب جو ہے وہ کمپائل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ان کے بہت سارے یعنی اسکول کے ٹائم سے کالج کے ٹائم سے یہ اپنے اشعار کو جمع کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی اس کی کریکشن بھی اور پھر اور لوگوں سے مشورے اور پھر تجربے جو زندگی کے انسان کو حاصل ہوتے ہیں تو اس میں وہ چیز پالش ہوتی چلی گئی، اور وہ جب اکٹھے کرتے رہے اس ساری اپنی کاوشوں کو تو بالآخر یہ صبح 9 کی شکل میں یہ جو چیز ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے۔ تو یہ جو صبح 9 ہے
اس میں منفرد بات کیا ہے کہ ان کے جو اپنے جذبات ہیں، کیفیات ہیں اور رشتوں کی حلاوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وطن و قوم کے ساتھ جو ان کی محبت اور ہمدردی ہے، یعنی ہر طرح کے جو کیفیات ایک انسان کی زندگی میں اور اس کے تجربات کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب شامل حال ہوتی چلی جاتی ہیں، تو وہ سبھی یعنی ایک قسم کی یا ایک پہلو پر یہ کتاب نہیں لکھی گئی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے تمام رنگ جو ہیں وہ اس کے اندر بھر دیے گئے ہیں، اور ان کی جو ظاہر ایک فوجی زندگی بہت ہی ایک پروفیشنل زندگی ہوتی ہے، اور بڑے کٹھن مراحل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو زندگی کے نشیب و فراز جس طرح ہم سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، تو اس طرح سے سعادت بھائی کی زندگی میں بھی بہت کچھ اتار چڑھاؤ آتے رہے، تو وہ سب کے سب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی فراخ دلی سے، یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے بہت شاعریاں پڑھی ہیں، بہت بڑے عظیم شعراء کا کلام ہم پڑھتے رہے ہیں، لیکن جتنی بے باکی سے اور جتنی یعنی فراخ دلی سے انہوں نے اپنے جذبات کا، اپنے رشتوں کا، اپنے ساتھ پیش ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا اظہار کیا ہے، وہ اس چیز کو ایک منفرد میں سمجھتی ہوں رنگ دیتا ہے، اور یہ ہماری آنے والے جو نسلیں ہیں جو پڑھیں گی اس کتاب کو، ان کو یہ جرأت دے گا اور حوصلہ افزائی کرے گا کہ ہاں ہمیں بھی اپنے جذبات کو الفاظ کا رنگ دینا ہے، اور جو ایکسپریشن کے جو فارمز ہیں وہ اب بالکل ایک میٹیریلسٹک اور ایک عجیب و غریب قسم کے نئے فارمز جو کہ آنا شروع ہو گئے، اس کے مقابلے میں سمجھتی ہوں صبح 9 ایک بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے، جو کہ ہمیں میرے خیال میں اپنی ورثے کے ساتھ بھی جوڑے گا اور ہمیں آگے کی طرف چلنے کی ایک ہمت بھی دے گا۔ آخر میں ایک اور نظم شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت ساری خوبصورت نظمیں ہیں کتاب میں، لیکن یہ مجھے بہت اچھی لگی۔ یہ اس طرح سے ہے کہ اس دور ابتلا میں کہت الرجال دیکھا، اپنے معاشرے کو حیواں مثال دیکھا، بھولی ہے ساری قدریں مادہ پرست دنیا، انسانیت کو ہم نے روبا زوال دیکھا، انسان ہو گیا ہے امن و امان کا دشمن، ہر سو جہاں میں ہم نے جنگ و جدال دیکھا، بہتات میں ہے آدم میلہ لگا ہوا ہے، انسان اس جہاں میں بس خال خال دیکھا، کب سکھ کا سانس لے گی مخلوق تیری یارب، ہر شخص کے لبوں پر یہی سوال دیکھا۔ تھینک یو جی۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد احسان الحق کتاب کے فلیپ پہ لکھتے ہیں، صبح 9 دراصل اس آواز اندلیب کی عکاسی کرتی ہے جو شاہ تمنا پر غنچۂ مراد کھلنے اور نخل فکر کو سرسبز و شاداب دیکھتے ہوئے ایک شاعر کی ندا بن جاتی ہے۔ صبح 9 میں پیام عزم، پتجھڑ کے موسم، یادوں کی خوشبوئیں، بہار کی آمد، حوادث کی تمازت اور فراق یار، غزلوں اور نظموں کے حسین امتزاج میں بکھرا پڑا ہے۔ یوں محسوس ہوا کہ سعادت نے دریائے عشق و منتہائے فکر کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ دراصل سعادت بذات خود ایک بحر زہار ہے، اور اس کا یہ کلام اس کے دلی اور روحانی جذبات کا ایک جیتا جاگتا عکس ہے۔ صبح 9 خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بقول سعد کین اور بھی بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں۔ ہمارے اگلے مہمان مقرر محترم محمد منان انجم صاحب پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، حال ہی میں واسا لاہور سے چیف انجینئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، اردو زبان کے اعلیٰ پائی کے شاعر ہیں، حلقہ ارباب ذوق سے متعلق ہیں، ادبی حلقوں میں منان انجم کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں محترم محمد منان انجم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کلام سے پہلے میں صاحب کلام کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ کرن صاحب اور میں ایک ہی گاؤں کے
رہنے والے ہیں. عمر میں 2-4 سال کا فرق ہے، لیکن کرنل سعادت اللہ اور میرا بہت پرانا ساتھ ہے. ہم اگر ان کی صرف شاعری کے بارے میں بات کریں تو یہ ان کے ساتھ فیئر نہیں ہوگا. کرنل صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کی شاعری کے بارے میں. شاعری دراصل ان کی پوری شخصیت کا ایک عکس ہے. جس طریقے سے میں نے ان کو ہمیشہ بہت ہی منکسر المزاج، بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی پایا. آل دو ہی واز سرونگ ان اے ویری ریپیوٹیبل انسٹیٹیوشن، جو کہ نمبر 1 انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک کا، لیکن جب ان کا کلام میرے ہاتھ میں آیا اور اس میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے صرف اپنا نام استعمال کیا ہے. ہم کیونکہ ایک ہی مٹی کے، ایک ہی دھرتی کے راجپوت ہیں، تو مجھے اس سے ایک فیلنگ جو کہ آنی چاہیے تھی، اس کی بجائے اس کے ادروائز فیلنگ آئی. میرا یہ دل چاہا کہ کرنل صاحب نے ایک ایسے بہترین ادارے میں ساری عمر کام کیا ہے اور وہاں کے بھی ادبی جو وہاں سے تمغہ بصالت بھی حاصل کیا، تو میری یہ خواہش جو ہے وہ رہے گی کہ اگر کبھی دوبارہ اس کی تدوین ہو کتاب کی، یا ان کا نیا کوئی مسودہ کلام فائنل ہو، تو اس میں یہ کرنل سعادت اللہ کا لفظ استعمال کریں. تو یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے اور اس میں کوئی انکساری کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کرنل صاحب کی بہر طور یہ ایک طبیعت کا عکس ہے کہ وہ انکساری برتتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ شاعری میں کرنل صاحب کی جیسے ماشاءاللہ ان کی ساری زندگی ایک بڑے ڈسپلنڈ طریقے سے گرومنگ ہوئی ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی شاعری میں بھی ایک طرح کا ڈسپلن ہے. انہوں نے، میں پوری کتاب کو دیکھ رہا تھا تنقیدی نظر سے کہ کہیں پر مجھے کچھ ایسا چیز نظر آئے جس میں کوئی اسلوب کی غلطی یا کسی بحر کا جھول یا کچھ اس طرح کی، تو میں کرنل صاحب کو اس کی طرف نشاندہی کروں کہ یہ آپ کی کتاب میں تھوڑی سی. لیکن الحمدللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، داد تحسین دیتا ہوں کرنل سعادت اللہ کو کہ انہوں نے اردو اسلوب اور جس لحاظ سے شاعری میں ٹیکنیکی اعتبار سے اس کے بک کو تدوین کرنے سے پہلے، بک کی اشاعت سے پہلے جس طرح سے اس کو مکمل طور پہ ہونا چاہیے، غلطی سے پاک، اس طریقے سے ان کی یہ کتاب ہر غلطی سے الحمدللہ پاک ہے. اب میں ان کی شاعری کے جو پہلو ابھی تک ڈسکس نہیں کیے گئے اس کی طرف تھوڑا سا میں آؤں گا کہ وہ محبت کی یعنی جو شکل انہوں نے بیان کی ہے. محبت پاک ہے، پاکیزگی میں ہی پنپتی ہے. محبت پاک ہے، پاکیزگی میں ہی پنپتی ہے. نہیں زیبا محبت کو کوئی بھی داغ رسوائی. محبت کی طبیعت میں اگرچہ تاولا پن ہے، بہت ممتاز کرتی ہے اسے خوے شکیب آئی. محبت دو دلوں کو جوڑنے کا ایک جذبہ ہے، نہیں چلتا محبت میں کوئی برتاؤ فستائی. تو محبت کی یہ چند شعر جو میں نے پڑھے ہیں ایک غزل سے، اس میں جو خوبصورتی محبت کی بیان کی گئی ہے، حقیقت میں یہی محبت ہے، یہی اس کی اصل شکل ہے. اور اس کو اپنی اصل شکل میں کرنل سعادت اللہ نے ان 3 اشعار میں بیان کیا ہے. مجھے بہت متاثر کیا ان محبت کی اس ڈیفینیشن نے جو کرنل سعادت اللہ نے کیا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کی توجیحات، اس کی تعریف اور اس کی وضاحت بھی تبدیل ہو گئی ہے. لیکن کرنل صاحب نے بڑے مختصر الفاظ میں یہ اس کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ بحر کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ کرنل سعادت اللہ صاحب ایسے ماشاءاللہ کھیلے ہیں جیسے بہت ہی مہارت ہو ان کو شاعری کے
رموز اور اسرار کے اوپر، اور بڑی چھوٹی بحروں کو بھی بہت ہی اعلیٰ طریقے سے نبھایا ہے، اور بڑی بحروں میں بھی بہت ہی اچھا، اور احساس اور تخیل تو بہت ہی بلند ماشاءاللہ کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے۔ میں کوئی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ میں کیونکہ خود بھی صاحب کلام شاعر نہیں ہوں، لیکن شاعری بہت عرصے سے کر رہا ہوں۔ کرنل صاحب کی یہ کاوش اور یہ کوشش اور اتنی خوبصورت کتاب دیکھ کر مجھے بھی، میری بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ عرصہ دراز سے 19-20 سال کی عمر سے حلقہ ارباب ذوق کی ممبرشپ ہے میرے پاس، بہت بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے مشاعرے لاہور میں، لیکن کبھی کتاب کی اشاعت کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ اینٹ پتھر کے شعبے میں چلے گئے جہاں پر انجینئرنگ، تو کبھی اس طرف پھر نہیں توجہ رہی۔ مجھے ایک بڑی چھوٹی بحر کی غزل نے بڑا متاثر کیا، تیری چاہت میں کچھ کمی سی ہے، تیری چاہت میں کچھ کمی سی ہے، زندگی بھی تھمی تھمی سی ہے، تجھ سے کہہ دوں جو بات ہے دل میں، تجھ سے کہہ دوں جو بات ہے دل میں، ایک خواہش ڈری ڈری سی ہے۔ تو کرنل صاحب کی شخصیت کا یہ رنگ دیکھیں، یہ روپ بھی دیکھیں کہ کرنل صاحب بڑے ہی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور بڑے ہی مہذب انداز میں، اور خواب ٹھہرے ہوں جیسے نینوں میں، اس کی آنکھوں میں روشنی سی ہے، کس طرح تجھ پہ اعتبار کروں، تیری چاہت بھی زندگی سی ہے۔ تو جیسے زندگی کی بے وفائی کا ذکر آدمی، تو کرنل صاحب نے بڑے کئی اشعار بڑے گہرے ہیں اس میں، اور لمبی بحر کے تو خیر کرنل صاحب نے اپنے آپ کو بالکل ماسٹر ہے، لمبی بحر کی غزلیں اور لمبی بحر کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چیزیں نظر آئی ہیں۔ باقی جتنا بھی بولا جائے کتاب کو جیسے جیسے آدمی پڑھتا ہے اس کے اوپر مزید، لیکن میں جو پہلی بات کہی ہے کہ شخصیت خوبصورت ہے، سر ورق خوبصورت ہے، اس کا عنوان صبح 9 بڑا ہی خوبصورت ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے اردو ادب کو اسی صبح 9 کا انتظار تھا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ منان صاحب۔ ہمارے اگلے مہمان مقرر اکیڈمی آف لیٹر سے وابستہ ہیں محمد جمیل صاحب، آپ کی تالیوں میں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گی۔ جمیل صاحب۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ کرنل صاحب نے دوست نے بتایا کہ کرونا کے بعد جب کرونا کا لفظ آتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میری مسز ایسوسیٹ پروفیسر تھی سمر آباد کالج میں، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب کرونا کا نام آتا ہے تو میں اب 2020 میں واپس چلا جاتا ہوں کہ میں نے جو 15-20 دن گزارے ان کے ساتھ، تو مجھے بہت ہی تکلیف دہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ادیبوں کی ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے، وفاقی حکومت اسلام آباد میں۔ تو میرے ایک ساتھی ہیں وہاں اسلام آباد میں، مسعود اقبال صاحب، ہمارے سرکولیشن مینیجر ہیں۔ ان کا فون آیا کہ یار ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد سے لاہور میں ابھی نئے شفٹ ہوئے ہیں، تو ان کی کتاب کا فنکشن ہے، تو آپ اکیڈمی کے دفتر میں کوشش کریں کہ وہاں ہو جائے۔ تو کرنل صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی، تو کرنل صاحب نے کو میں نے کہا جی پھر ممتاز راشد لاہوری صاحب، کیونکہ ممتاز راشد لاہوری جو ہیں جیسے ہی قطر سے واپس آئے تو انہوں نے، ان کی تنظیم نے اکیڈمی کے ساتھ مل کر بہت سی تقریبات کی، 300-400 کے قریب ہم نے مشترکہ تقریبات کا انعقاد کیا۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ اکیڈمی آف لیٹرز کی بجائے کیا نہ ہو کہ ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں جائیں اور ان کی تقریب وہاں کی جائے۔ دیکھیں ہم نے وہاں سے چھوڑ کے اکیڈمی سے تو ہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آئے تاکہ ان کا ایک اچھا بھرپور پروگرام ہو۔ بہرحال قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور خاص کر عائشہ عظیم کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس حال میں اپنی کتاب کی تقریب کرنے کا موقع دیا، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں۔ اور ہمارے کچھ ساتھی نے ہم سے وعدہ کیا آنے کا، وہ کچھ رستے میں ہیں،
اور باقی جن دوستوں نے گفتگو کی بہت اچھی گفتگو کی. نسیمہ جو بیٹی نسیمہ حمود صاحب ہیں, ان کی سسٹر وہیں سمر آباد کالج میں پرنسپل ریٹائر ہوئی ہیں. یہ پروفیسر صاحبہ نے بھی بات کی. تو میں کرنل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اور اس کتاب کا فنکشن ابھی اسلام آباد میں بھی ہونا ہے اور وہ اکیڈمی آف لیٹرز کے دفتر میں ہونا ہے. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک اچھا پروگرام ہو رہا ہے اور خاص کر جو ڈاکٹر عائشہ عظیم ہیں, میں ان کو بہت سالوں سے جانتا ہوں کہ نظامت کے حوالے سے ایک بھرپور کردار ادا کرتی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت شکریہ. تھینک یو. جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے لفظ میرے لیے استعمال کیے. ایک تالیاں جمیل صاحب کے لیے دوبارہ. ہمارے اگلے مہمان مقرر ورکنگ ڈے ہے اور منڈے کو نارملی تھوڑا سا دفاتر میں بھی پریشر ہوتا ہے لوگوں پر, تو ہمارے کچھ مہمان اس لیے بھی نہیں پہنچ سکے. ہمارے اگلے مہمان مقرر محترم ممتاز راشد لاہوری صاحب معروف ادیب شاعر ہیں. زندگی کے 37 سال قطر میں گزارنے کے بعد آج کل لاہور میں سکونت پذیر ہیں. اردو میں چھپنے والے ایک سماعی ادبی رسالے خیال و فن کے مدیر اعلیٰ ہیں. اب تک مختلف اصناف صحن میں ان کی 35 سے زائد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ کہ ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہیں. لاہور میں بہت سی تقاریب اس طرح کی اور بہت سے سیشنز کرواتے ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں ممتاز راشد لاہوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر کی اجازت سے کچھ باتیں. کرنل صاحب سے ہمارا تعارف کیسے ہوا جمیل صاحب نے تفصیل سے بتا دیا ہے. اس تقریب سے پہلے ان سے 4-5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور بڑی خوشگوار ملاقاتیں ہیں. بڑی اچھی ادبی انداز میں ملتے ہیں سب سے. خواتین و حضرات, یہ ایک ہی صفحے کا مضمون ہے لیکن میں ذرا باریک لکھتا ہوں تو تھوڑا لمبا ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں. اس سے پہلے تو میں شکریہ ادا کر دوں ہمارے جو دوست ہمارے کہنے پہ آئے ہیں. جناب ناصر رضوی صاحب سینئر شاعر ہیں, میاں صلاح الدین صاحب ایڈوکیٹ ہیں, انگلش میں شاعری کرتے ہیں, اور محترمہ پروین وفا ہاشمی شاعرہ ہیں. ان کی 4-5 کتابیں آ چکی ہیں. اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں. خالد اعجاز مفتی صاحب ہیں, بہت فعال کارکن ہیں, ادبی کارکن. ان کے والد صاحب نامور محقق تھے محترم ضیاء الدین لاہوری صاحب. تو یہ خود جو ہیں یہ ان کی ایک فیلڈ تھی کہ یہ جو چاند دیکھنے کا محکمہ ہے ان کو گائیڈ کرتے تھے. تو آج کل یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. جب عید کا چاند دیکھنا ہوتا ہے تو ان سے مشورہ کرتے ہیں چاند دیکھنے والے. یعنی کہ 30 روزوں کی ذمہ داری ہے. اور محترمہ شہزاد منیر تشریف فرما ہیں. انیس احمد صاحب یہاں. انیس احمد صاحب کئی کتابوں کے خالق ہیں, پبلشر بھی ہیں, لیکن ان کے زیادہ تر جو کلائنٹ ہیں پبلشنگ میں وہ غیر ملکی ہیں. تو اس لیے یہ جو ملکی کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیلے کر دیتے ہیں. تو جو باہر سے ملتے ہیں ان کو کلائنٹ, کیونکہ وہاں سے ڈالرز میں, پاؤنڈز میں اور پتہ نہیں کون کون سی کرنسی میں ان کو ملنا ہوتے ہیں. تو میاں نہیں سب بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں. اور جمیل صاحب کے ساتھ مل کے یہ ہر ہفتے ایک خصوصی ناشتہ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی مجھے بھی بلا لیتے ہیں. اچھا جی, کتاب ہے صبح نو جناب سعادت اللہ صاحب کی. سعادت اللہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے, نارووال سے آپ کا تعلق ہے. 1958 میں پیدا ہوئے, مجھ سے 5 سال چھوٹے ہیں. تو میں انہیں تھوڑا بہت ڈانٹ بھی سکتا ہوں لیکن ایسی نوبت ابھی تک آئی نہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی نوبت آئے گی. ان کا رویہ اتنا محبت والا, اتنا مشفقانہ رویہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات ہونے ہی نہیں دیتے کہ جس سے کوئی اختلاف کرے یا کوئی ڈانٹ سکے. تو کرنل صاحب سے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی پیاری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان کی شاعری میں نے دیکھی, یہ اسی میں سے ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ ان کی شاعری جو میں نے دیکھی. صبح نو کتاب کا نام بھی ہے. اس میں ان کے بیٹے نے ایک پینٹنگ بنائی ہے, اس کا عنوان بھی صبح نو ہے. اور انہوں نے جو کتاب کے مختلف حصے کیے ہیں,
नज़में, गज़लें और बाद में जो मुतफ़र्रक़ात आज़ाद नज़में भी। तो मैंने देखा कि सुबह 9 के उन्वान से एक नज़म शुरू में भी है, एक दरमियान में भी है, एक गज़ल का उन्वान भी सुबह 9 है, और एक आज़ाद नज़म जो है वो भी सुबह 9 है। और जो गज़ल के हैत में है, गज़ल की हैत में सुबह 9, उसके तकरीबन 18 शेर हैं। तो मुझे लगा इस पूरी किताब को पढ़ते हुए कि ये उनका ख़ास मौजू है, महवर है। इस किताब का महवर अगर देखा जाए तो वो सिर्फ टाइटल नहीं है, बल्कि सुबह 9 गज़ल के अंदाज में भी है, आज़ाद नज़म के एतबार से भी, और एक नज़म भी है सुबह 9। तो इसमें बड़ी उम्मीद का पैगाम वो देते हैं। आम तौर पर शायर जो होते हैं वो मायूसी की शायरी या उदासी की शायरी ज़्यादा करते हैं, और उसमें एक अट्रैक्शन भी होती है, एक कशिश होती है। हर कोई दुखी होता है अंदर से, तो जब उसके दुख का इजहार कोई शायर अपने शेरों में करे तो उसे भी एक तस्कीन सी मिलती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दुख बयान नहीं करते, उदासी बयान नहीं करते, वो अगली ज़िंदगी जो होती है उसके लिए नवीद भी फराहम करते हैं, खुशखबरियाँ भी फराहम करते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में जो दुख हैं, उदासियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए वो थोड़ी सी रोमानी शायरी भी करते हैं, और साथ साथ वो बहजत निगारी की शायरी भी करते हैं, तफन्नुन की शायरी भी करते हैं। उससे आगे बढ़कर वो तंज़ो मज़ाक की शायरी भी करते हैं। आपने देखा है हमारे बहुत से अदीब शायर हैं जो मज़ाक लिखते हैं और बड़े बाकमाल नाम हैं, जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब हैं, अकबर इलाहाबादी होते थे, बड़ी ज़बरदस्त मज़ाहिया शायरी करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत से नाम हैं, दिलावर फ़िगार का नाम आपने सुना होगा, सैयद ज़मीर जाफ़री, उनका नाम बहुत बड़ा नाम था तंज़ो मज़ाक की शायरी। अनवर मसूद साहब हैं हमारे हालिया दौर में, ज़बरदस्त शायरी करते हैं तंज़ो मज़ाक की, बड़े नाम हैं। तो मैंने देखा सुबह 9 में मैंने देखा कि इनके कलाम में बशाशत और बहजत जो है ये भी एक ख़ास तनासुब के साथ हमें मिलती है। कई एक गज़लें हैं जो जिन्हें हम आसानी से कह सकते हैं कि ये रोमानी गज़लें। आम तौर पर जो है रोमान का मौजू जो है वो नौजवान शायरों के हवाले से कहा जाता है कि उन्हीं का मौजू है, लेकिन यूरोप में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनकी तो मोहब्बत की उम्र जो है वो भी मेरा ख्याल रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है। तो कर्नल साहब जो हैं इन्होंने भी जो अपनी रोमानी गज़लें लिखी हैं और थोड़ी बहुत तंज़ो मज़ाक की शायरी लिखी है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये भी इनके ख़ास शोबे हैं। सिर्फ़ जो मिली शायरी है या अक़ीदत की शायरी है या वालिदैन के लिए नज़में हैं वही नहीं है, बल्कि साथ साथ जो रूमानी ज़िंदगी है उसको भी इन्होंने किताब में पूरी जगह दी है, और जो तफन्नुन तबाह और बशाशत और बहजत इन मज़ामीन को भी उन्होंने अपने अशार में खूब परोया है। तो मैं जो उनकी सुबह 9 नज़्म है उसमें से 2 शेर पेश करके, 2 मतले ही हैं बल्कि, कि रुपहली किरणें सूरज की ज़मीं पर जब उतरती हैं, रुपहली किरणें सूरज की ज़मीं पर जब उतरती हैं, परिंदे चहचहाते हैं जो कलियां हैं महकती हैं, और नवीदे सुबह 9 अहले जो जहाँ को ये सुनाती हैं। सुबह 9 इसमें आ गया, नवीदे सुबह 9 अहले जहाँ को ये सुनाती हैं, दिलों में कामरानी की नई शम्में जलाती हैं। तो ये सुबह 9 से ये उनकी किताब तकरीबन शुरू होती है हमदोनात वगैरह के बाद। तो सुबह 9 के बाद जो उनकी गज़लें हैं उनमें भी हमें बड़े खूबसूरत मज़ामीन पढ़ने को मिलते हैं, समाजी मसाइल भी हैं, और जो एक नफ्सियाती मसाइल होते हैं उनको भी उन्होंने नज़्म किया है। और इसी तरह जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि जो बशाशत की शायरी है वो भी इनके यहाँ काफ़ी है। तो चंद एक अशार देखें। तरीक़े
गुफ्तगू पर है कमाल इन हुस्न वालों का, तरीक़े गुफ्तगू पर है कमाल इन हुस्न वालों का, सिखा देते हैं ये चाहत किनायों में इशारों में। तो कर्नल साहब जो हैं वो जो इशारों और कनायों और इस तरह की दूसरी इस्तिलाहात जो अदबी हैं उस हवाले से इनका जो कलाम है बड़ा ही बाकमाल है। एक गज़ल से दो शेर देखें उनके कि रूठे जो हमसे तुम तो जहाँ से गुज़र गए, रूठे जो हमसे तुम तो जहाँ से गुज़र गए, मिलने की तुमसे कोई भी सूरत नहीं रही, मादा परस्त हो गए अहले जहाँ सभी, इंसानियत की अब कोई कीमत नहीं रही। तो ये कदरें जो हमारी कदरें इंसानियत की थी, मुआशरे की थी, उनको भी साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि इंसानियत की अब कोई कीमत नहीं रही। तो हमें उनकी इस किताब से हमें जो कुछ सीखने को मिलता है उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि हमें इंसानियत के लिए आगे बढ़ना है। जो इंसानी कदरें खो चुकी हैं या मिट रही हैं उनको नए सिरे से हमें तामीर करना है अपनी अगली नस्ल के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों को इंसानियत भी सिखानी है, अपनी मुआशरत भी सिखानी है, तहज़ीब भी सिखानी है। अच्छा, एक शुरू की गज़लों में मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था इनके कलाम से कि इनकी रोमानी जो गज़लें हैं उनका तनासुब काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने किताब पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ तकरीबन 10-12 गज़लें तो सिर्फ रोमानी गज़लें। मैं उनका मतले पढ़ देता हूँ बस, तो बाकी गज़लें तो आप किताब से ही पढ़ लेंगे। देखिए वो क्या कहते हैं। अहद ताज़ा हुए तेरे चमन में जब बहार आई, हैली फिर से तुम्हारे प्यार ने इस दिल में अंगड़ाई। और उनका मतलब है खुश नवाई में यकता रहे तू सदा, खुश नवाई में यकता रहे तू सदा मेरे गुंचा दहन। अब ये एक नई बहर है कि एक बात कह ली है फिर एक दो लफ्ज़ों के साथ उस बहर को मुकम्मल करना है, आगे बढ़ाना है कि खुश नवाई में यकता रहे तू सदा मेरे गुंचा दहन, और सजाता रहे ज़िंदगी भर यूं ही बज़्म शेर व सुखन। फिर एक है कि रात है 14वीं की चश्मे माँ भी रोशन है, रात है 14वीं की चश्मे माँ भी रोशन है, आज मेरे महविश का फिर झरोका रोशन है। एक उनका मतलब है ए मेरे हमनशी तेरी रफ़ाकत याद आती है, ए मेरे हमनशी तेरी रफ़ाकत याद आती है, कभी तुमने जो की हमसे मोहब्बत याद आती है। तो ये मेरे पास और भी कोई 8-9 मतले तो लिखे हुए हैं उनकी रोमानी गज़लों के, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, पहले ही मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहली किताब जो होती है ना, पहली किताब किसी शायर की, वो उसे बड़ी अजीज़ होती है, वो बड़ा वो होता है, एक्साइटेड होता है कि ये मेरी पहली किताब आई। तो कर्नल साहब की जो है ये पहली किताब है, ज़ाहिर है कि वो भी बड़े पुरजोश हैं। तो मैंने एक कथा कहा हुआ था वो पेश करके इजाज़त चाहता हूँ पहली किताब के हवाले से कि ख्वाब जैसी गुलाब जैसी है, झील के माहताब जैसी है, सामने घर की खूबरू लड़की मेरी पहली किताब जैसी है। सर, हमने तो सुना था पहली किताब औलाद जैसी है, लेकिन आज पता चला कि वो पड़ोसन है। सादतुल्लाह साहब की एक गज़ल मेरे सामने है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तितलियों के पर जैसे लब तेरे हंसी जाना, हुस्न बेमिसल तेरा नक्श दिल नशी जाना, तू बसाने बीनाई पुतलियों में रहता है, दिल सदा से है तेरे प्यार का अमी जाना, मैं तेरी जुदाई का सोच के भी डरता हूँ, मैं तेरी जुदाई का सोच के भी डरता हूँ, खौफ है यही बस के खो ना दूँ कहीं जाना, तूने दिल लगी की थी प्यार के लिबादे में, दिल मेरा तो पागल है
मानता नहीं जाना। दूरियों के पर्दे में जब से तू हुआ ओझल, तंग तंग लगती है मुझको ये ज़मीं जाना। एक ज़रा सी मुश्किल ने बेनकाब कर डाले, मुंसलिक थे हमसे जो मारे आस्तीं जाना। भूलता नहीं वो दिन माँ ने जब उतारा था, ज़िंदगी की दलदल में चूम कर जबीं जाना। अब हमारे यहाँ हमारे इस हॉल में आज मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी मौजूद हैं। नीलम सादत साहिबा उनकी मिसेस हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और सादतुल्लाह साहब को एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ फैमिली पर्सन उनके बारे में बात करें। आपकी तालियों में नीलम सादत साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको। मैं जो है वो सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ कहूँगी पहले कि जो मेरे हस्बैंड हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हस्बैंड होने के नाते से भी हैं, लेकिन वैसे भी अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। और मेरा इनके साथ बहुत ही अच्छा है तल्लुक़। और अच्छाई का ये है कि मेरी वालिदा साहबा के ये एक ही दामाद है, और लेकिन मेरी वालिदा ने कभी भी नहीं इनको बुरा कहा। इस बारे में सारे ही ख़ानदान वाले ये कहते हैं कि जो है मेरी वालिदा ने कभी भी इनको जो है नहीं किए। तो जो ये बुक लिखी है इन्होंने, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लिखी है। और अपना मैं उस दौरान मुझे थोड़ा सा बीमार थी, लेकिन ये काफ़ी पहले से इनका ये है हिस्सा, तो इस तरह है। और बहुत अच्छा है इन्होंने लिखा है। मैं ज़्यादा जो है वो इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मेरी बीमारी में भी और वैसे भी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह कामयाब रखे और इसी तरह सही रखे और खुशियाँ दे इनको बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं इल्म था कि मेरे शौहर जो है वो इस कदर ज़हीन और अच्छे तो हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने ज़हीन भी है। तो अल्लाह ताला इनको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे और आसानियाँ वादा करे। बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। आप इनके लिए कहा करें कि खुशो खुर्रम ना रखें, खुशो नीलम रखें। मैं अनीस अहमद साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। शायर हैं, पब्लिशर हैं, कॉलम निगार हैं। आपकी तालियों में। अनीस साहब के साथ वैसे भी जो मुमताज़ राशिद साहब ने किया वो उसका बदला भी उतारेंगे। जनाब सदर, अहबाब ज़ी वक़ार, बात मुमताज़ राशिद से शुरू करते हैं। मेरे हमसाए हैं और हम जो है ना रोज़ाना मिलते हैं, और जब एक दो बार दिन में एक दूसरे के साथ इस किस्म की गुफ्तगू ना करें जैसे इन्होंने फरमाई है, तो ऐसे लगता है कि आज का दिन गुजरा ही नहीं। और तीसरे जमील साहब हैं, तो जमील साहब जो हैं वो हमारे हमसाए भी हैं और मेरे 30 साल से दोस्त भी हैं। जब मैं लाहौर में नहीं होता था तब भी मेरे दोस्त थे, अब मैं लाहौर में आबाद हूँ। तो आजकल हमारे हमसाए में एक देसी मुर्गा लगाता है पका हुआ, तो उसमें एक दिन जमील साहब ने दावत दे दी। हमने कहा जी जिसने दावत दी है वही हमें खिलाएगा। तो इन्होंने कहा जी ठीक है मैं आज खिला देता हूँ, आइंदा जो है ना वो अमेरिकन सिस्टम। तो हमने इनके ज़हन में अमेरिकन सिस्टम था कि पैसे इकट्ठे करके डाले जाएंगे और उसके मुर्गे के पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अमेरिकन सिस्टम असली तो ये है ना कि दूसरों को माल खाया जाए। तो हर बार हम कहते हैं अमेरिकन सिस्टम, लेकिन वो जो अमेरिकन सिस्टम समझते हैं उस पर हम अमल नहीं करते, जो हम समझते हैं उस पर अमल करते हैं। तो इनसे हम जो है ना मुर्गा खाते हैं, हर बार बुध वाले दिन वो पकाता है देसी मुर्गा, तो हम देसी मुर्गा इनसे बुध वाले दिन खाते हैं।
इनके अपने अमेरिकन सिस्टम पे नहीं, अपने अमेरिकन सिस्टम पे। सुबह 9 के बारे में जब बताया गया कि सादतुल्लाह साहब जो है उनकी किताब है, शायरी की किताब है, उसकी तारीफ़ी तकरीब है, तो मैं तो आया था कि यहाँ आएंगे, गपशप लगेगी। जमील साहब जहाँ जो प्रोग्राम तरतीब देते हैं, राशिद लाहौरी साहब, तो उस प्रोग्राम की एक अलहदा ही टच होती है कि उसमें अमूमन दुख दर्द कम होता है, खुशी ज़्यादा होती है, खुश मिजाजी ज़्यादा होती है। सुबह 9 का मतलब अगर लगाया जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये सुबह 9 की सारी शायरी जो है इसके नाम में आ गई है। सुबह 9 एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें उम्मीद की राह पर लेकर चलता है। और जब मुझे बताया गया कि कर्नल यहाँ आके मुझे पता चला कि कर्नल साहब जो हैं इसके खालिक हैं शायरी के, तो मेरे जहन में तो वो बारूद की बू आने लग गई, टैंक चलने लग गए, तोपों के गोले निकलने लग गए। और अभी हाल ही में वो बयानुल मरसूस जो कुछ हुआ है, तो लेकिन वो बयानुल मरसूस को अगर देखा जाए तो वो बयानुल मरसूस जो है वो एक ऐसी चीज़ थी, ऐसा काम था कि दुनिया में आज तक वो नहीं हुआ। तो इससे जनाब सादतुल्लाह साहब से पहले भी बहुत से आर्मी, नेवी, पाक फ़ज़ाइया, शायर, अदीब, जर्नलिस्ट वो इस हर शोबे में सामने आए हैं, जिसमें ज़मीर जाफ़री, कर्नल मोहम्मद ख़ान और गुल जहान, अफजल गोहर राव और बहुत से बेशुमार नाम हैं जिन्होंने शायरी की है, लिखी है, नसर लिखी है। ज़मीर जाफ़री जो हैं जंग के रंग में लिखते हैं, कर्नल साहब ज़मीर जाफ़री साहब जंग के रंग उनकी किताब है, उसमें लिखते हैं कि जंग अज़ीम दोम में जंग हो रही थी तो हम पाकिस्तान से बाहर थे, उस वक्त पाकिस्तान नहीं होता था, पाक हिंद था, बर सग़ीर था। तो वहाँ पर जो खाना मिलता था, खाने के लिए जो बकरे ज़िबा किए जाते थे वो कैंप से दूर ज़िबा किए जाते थे। और वहाँ मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे खाने वाले फ़ौजी। तो एक उनका निशान रखने के लिए जो मुसलमानों का खाना होता था, जो मुसलमानों के लिए बकरे ज़िबा किए जाते थे, उनके पाँव के साथ ज़िबाशुदा बकरे के साथ एक काला धागा या कोई भी धागा बांध दिया जाता था। जो दूसरे होते थे हिंदू, सिख, ईसाई, उनके लिए कुछ नहीं बांधा जाता, तो वो निशानी रह जाती थी कि ये मुसलमानों के लिए बकरे हैं, गोश्त है, हलाल गोश्त है, और ये झटका किया हुआ गोश्त है। जब वो किचन में आता था, पकता था, तो उस हिसाब से तकसीम हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि जो मुसलमानों के लिए गोश्त आया वो बहुत पला हुआ गोश्त था, काफ़ी दिन आता रहा, 1 महीना आता रहा, पला हुआ गोश्त आता रहा। तो एक फ़ौजी ने दूसरे से पूछा कि यार, जो निगरान था उससे, कि यार इस बार तो बड़े पले हुए बकरे आए हैं मुसलमानों के हिस्से में, ये क्या हुआ है? वो कहने लगा कि जो झटका किया हुआ बकरा ताकतवर और मोटा ताज़ा होता था, मैं अपना कमज़ोर बकरे का धागा खोल के जाके उसके साथ बांध के उसको ऐसे कर देता था। इसकी वजह से आपको बहुत जो है वो मोटा ताज़ा गोश्त मिला है। मैंने कहा कि मेरे भाई हैं मुसलमान, चलें इस बार इनको अच्छा मोटा ताज़ा गोश्त खिलाया जाए। तो सैयद ज़मीर जाफ़री लाहौर में इस्लामाबाद पिंडी में एक तकरीब में बैठे थे, तो एक शायर ने कहा कि ज़मीर जाफ़री साहब वो फ़लाँ औरत जो है ना वो बहुत बदसूरत है। जाफ़री साहब कहने लगे कि यार औरत भी कभी बदसूरत हुई है? तो ये इसकी नफासत देखें, एक ऐसी नफासत है जो एक फ़ौजी में हम तसव्वुर नहीं करते, क्योंकि वो हम समझते हैं कि इन्होंने वर्दी पहननी है, बूट पहनने हैं, और बूट जो है उन्होंने ज़मीन पे मार मार के इनके दिमाग हिल जाता है। ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही लायक होते हैं, बहुत ही अच्छा लिखने वाले होते हैं, दुनिया में सबसे अच्छे काम करते हैं। जनाब एक बार मुझे मौका मिला कि फ़ौज के साथ एक दिन गुजारने का बतौर सहाफ़ी। तो सादक अली उस वक्त कोर कमांडर थे लाहौर के। तो वहाँ पे उन्होंने, सादक अली ने जब गुफ्तगू की कोर कमांडर हाउस में, उन्होंने ब्रीफिंग दी, 200-300 लोग थे, सहाफ़ी, शायर, अदीब, कारोबारी लोग। तो जो कुछ उन्होंने 40 मिनट की गुफ्तगू में जो कुछ सामने रखा, तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने रखा वो एक सियासतदान, पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सियासतदान से उन्होंने ज़्यादा बेहतर पूरी दुनिया का तज़किया किया। तो इसमें एक बार सार्तर के पास पोलैंड से मिलने के लिए शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों का एक वफ़द गया।
गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि आप लोग अपने ज़मीन के बारे में लिखते हैं, अपने वतन के बारे में लिखते हैं, अपने लोगों के बारे में लिखते हैं, अपनी सियासत के बारे में लिखते हैं, अपने समाज के बारे में लिखते हैं, तो आप कलम किन मौज़ूआत पे उठाते हैं? तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। उनमें से एक सीनियर लिखारी बोला कि जी हम तो लिखारी हैं, हमारा सियासत और मज़हब से क्या ताल्लुक़ है। सार्तर कहने लगा कि जो लिखने वाला अपनी धरती, अपने मज़हब, अपने मुल्क, अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सियासत से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो लिखने का हक़ अदा नहीं करता। आप लोग अगर नहीं लिख रहे अपनी कौम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपने ज़मीन के बारे में, लोगों की ज़ात के बारे में, तो आप हक़ अदा नहीं कर रहे। मैं तुम लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करता। मैं जा रहा हूँ, चाय आएगी, चाय पी के तुम भी चले जाना, मैं तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करता। जनाब सदर साहब सादतुल्लाह साहब ने अपनी शायरी में जैसा बताया गया, इन्होंने जो लिखा वो उन्होंने समाज के बारे में भी लिखा है, मोहब्बत के बारे में भी लिखा है, दीन के बारे में भी लिखा है। वो तो आपके माशाल्लाह शुबहात से ही पता चल रहा है कि आप एक बाशरा मुसलमान हैं, और हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बेअमल मुसलमान हैं, सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, लेकिन हम अमली तौर पे जो हैं वो काम नहीं करते जिनका हमें बताया गया है। तो जनाब अली, आपने जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, और दुनिया में हम ही खुशी के ज़िम्मेदार हैं, हम ही गम ही ज़िम्मेदार हैं। जनाब, हर वक्त दुनिया में एक लहर चलती रहती है जिसमें खुशी की लहर, उस लहर में खुशी के जज्बात होते हैं। वो लहर ये कैसे बनती है? ऐसे बनती है कि दुनिया में जितने लोग उस वक्त खुश होंगे, ज़हनी तौर पे उनका मूड खुशगवार होगा और वो अच्छी बातें सोच रहे होंगे, तो दुनिया में वो खुशी की लहर बढ़नी शुरू हो जाएगी और ज़्यादा लोगों तक फैल जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब गम की लहर, मायूसी की लहर फैलना शुरू हो जाएगी, तो सारी दुनिया में वो जब लहर चलेगी तो उस वक्त जो है ना वो मायूसी फैल जाएगी, गम फैल जाएगा। तो ये एक निज़ाम चला जा रहा है। इसमें अगर हम बुरे हालात में भी खुश रहेंगे, खुशगवार मूड में रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो दुनिया में खुशी की लहर जो है वो हमेशा ज़्यादा पावरफुल होगी और दुनिया में खुशियाँ जो हैं वो चलती रहेंगी। दुनिया में ये जंगो जदल जो है ये कैसे होती है? इसलिए कि लोग जो हैं वो उस वक्त गम और जोश की कैफियत में होते हैं। बाज़ औक़ात वो बहुत लड़ने मरने मारने की पोजीशन में आ जाते हैं। जब वो लहर चलती है तो सारी दुनिया में वो लहर फैल जाती है। ये दुनिया में जितनी जंगो जदल है, इसमें हमें अपना हिस्सा कम करने के लिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। सादतुल्लाह साहब ने जो सुबह 9 शायरी की किताब लिखी है, तो इसमें इन्होंने अपने मोहब्बत का इज़हार किया, अपने जज्बात का इज़हार किया है। और कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है, यहाँ बहुत कम आने का मौका मिलता है। और आयशा अज़ीम साहिबा बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम को कंडक्ट करती हैं। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन को भी इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छे शायर का इंतखाब किया, गुफ्तगू के लिए बहुत अच्छी किताब का इंतखाब किया। जनाब, आपको बहुत मुबारकबाद सादतुल्लाह साहब। मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं सिर्फ़ अपने आप को एक सिविल शायर नहीं समझेंगे, बल्कि आइंदा आप फौजी शायर भी समझेंगे अपने आप को। इसलिए कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया में ओहदे की बड़ी कदर की जाती है। तो आप एक ऐसे बाइज़्ज़त ओहदे से रिटायर हुए हैं जो पाकिस्तान के में एक बहुत रीज़नेबल ओहदा समझा जाता है। तो आप अपना ज़िक्र ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये खुशी की बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। और आखिरी बात के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ जितनी बताई हैं वो आप लोगों को उनमें से ज़्यादा निशानियों का पता होगा। मैंने अपनी तरफ से एक निशानी का सोचा है कि जब बीवी अपने खामद की तारीफ़ करती है तो ये भी मेरे नज़दीक ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और लेकिन खुशी इस बात की हुई है कि हमारी बीवियां जो घरों में बैठी हैं, अल्लाह की कसम वो इतनी भी हिम्मत नहीं करती जितनी आपने की है। हमें बहुत खुशी हुई है। आपको भी बहुत मुबारकबाद हो और आपको भी बहुत मुबारक हो, और मुझे उम्मीद है कि घर में भी यही हालात होंगे। बहुत शुक्रिया सर। अभी कल ही एक रील में देख रही थी जिसमें जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू लेता है एक खातून से,
اور خاتون فیمنسٹ دکھائی جاتی ہیں. تو مرد یہ ماننے کو یا انٹرویو لینے والا یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ فیمنسٹ آپ ہیں. وہ اسے کہتا ہے میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں, آپ مجھے ان کے جواب دیجئے, پھر میں مان جاؤں گا کہ آپ فیمنسٹ ہیں. وہ کہتی ہے جی پوچھیں. پہلا سوال, آپ کا باپ کیسا تھا؟ اس نے کہا میرے باپ جیسا شخص تو دنیا میں آج تک نہیں پیدا ہوا. میرے باپ نے مجھے اچھی تعلیم دلائی, مجھے کانفیڈنس دلایا, میرا باپ دنیا کا بہترین باپ تھا. اس نے سوال پوچھا تمہارا بھائی کیسا تھا؟ اس نے کہا میرا بھائی بہت اچھا انسان ہے, میرا بہت خیال رکھتا ہے, میں جہاں جاتی تھی مجھے لے کر جاتا تھا, میرے ساتھ رہتا تھا, میں نے جب جو کھانا چاہا اس نے مجھے لا کے دیا. میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ بھی بہت اچھا ہے, اللہ سب کو ایسا بھائی دے. اس نے کہا تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا, اس کے کندھے پہ سر رکھ کے تو مجھے سکون ملتا ہے, اس کو میں نے پالا, وہ میرے جگر گوشہ ہے, اس جیسا کوئی نہیں. کہتا ایک آخری سوال پوچھتا ہوں, تمہارا شوہر کیسا ہے؟ کہتی اس سے برا آدمی مجھے آج تک نہیں مل سکا. اس نے کہا تم فیمنسٹ نہیں ہو, تم ایکچولی اینٹی ہسبینڈ ہو. تو یہ جو تعریف ہوئی ہے سعادت صاحب کی, ان کی بیگم نے کی ہے, یہ پھر یقیناً یا کوئی قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہو سکتی ہے, یا یہ کوئی پلانٹیڈ تعریف بھی ہو سکتی ہے کہ بیگم صاحبہ نے گھر جانا. تو انیب صاحب جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں میرے رہے, انہوں نے کتاب کے سلسلے میں سعادت صاحب سے رابطہ کروایا. ان کے انکل ہیں, میں چاہوں گی کہ ضرور سٹیج پہ آئیں اور کچھ نہ کچھ اس بارے میں کہیں. انیب صاحب. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ لوگوں نے بالکل ان ایکسپیکٹڈلی انپریپریڈلی, میں بالکل تیار تو نہیں تھا اس چیز کے لیے. اصولی طور پہ اور فیکچولی اس بات کا سعادت اللہ صاحب کو علم ہے یہ چیز کہ میں تو شاعری پوئٹری وغیرہ سے میری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے, لیکن فوج سے, آرمی اور آرم فورسز اور گلوبل ملٹری کانفلکٹس اور ان چیزوں سے میری انٹرسٹ ہے. تو اسی سلسلے میں سعادت صاحب سے بہت زیادہ رابطہ بھی رہتا ہے, ان کے ساتھ گفتگو بھی رہتی ہے. عائشہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا میرے بھائی قریبی دوست علی عباس صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں, ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمیشہ لاہور میں جتنی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر سیلف لیسلی لوگوں کی سپورٹ کی جاتی ہے, اس میں ہمیشہ ساتھ دیا جاتا ہے. تو بس میری طرف سے بیسٹ آف لک, بیسٹ وشز قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اور آپ سب کو بھی. تھینک یو جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ انیب صاحب. ہمارے کچھ مہمان ابھی تشریف لا رہے ہیں. انیس صاحب نے بات کی پابندی وقت کے حوالے سے, تو یقین کریں جب اس کا پوسٹر میں بنواتی ہوں تو ایک دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ شادی کارڈ کی طرح میں بھی نیچے لکھوا دوں کہ پابندی وقت ملحوظ خاطر رہے. لیکن پھر اگلا خیال دل میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں شادی کلچر کا بھی یہی حال ہے کہ 8 بجے بلائیں تو 10 بجے جانا ہے. تو یہ نہ ہو کہ بھی 2 بجے کا جو ایونٹ ہے وہ 4 بجے سمجھا جائے. بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں, اس کلچر کو رائج کریں. ابھی پرسوں مجھے الحمرہ میں ایک محفل مسالمہ کی اس پہ نظامت میرے ذمہ تھی, اور مجھے خود بڑی اذیت پہنچ رہی تھی کہ 5 بجے کا وقت ہے کہ 6:30 بجے بھی بمشکل وہ شروع ہو رہا تھا. تو 1.5 گھنٹہ کسی کی زندگی کا آپ ضائع کر دیں تو یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. پابندی وقت بہرحال ہمیں اس کو رائج کرنا چاہیے, اور جو بھی تقریب جس کی بھی ہو اسے خود بھی اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے کہ تمام مہمان, آڈینس, سب لوگ وقت پر آئیں. 5-10 منٹ کا مارجن تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دے دیں, اس سے زیادہ پھر ممکن نہیں ہوتا. ہمارے جو سینئر مہمان ہیں غلام حسین ساجد صاحب, وہ راستے میں ہیں, تقریباً وہ پہنچ گئے ہیں, مجھے جمیل صاحب نے بتایا. تب تک میں پھر سعادت اللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو آج کی تقریب کے دلہا بھی ہیں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں, اپنے جذبات کا اظہار کریں کتاب کے حوالے سے, اپنی تخلیق کے حوالے سے. آپ کی تالیوں میں سعادت اللہ صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. صدر صاحب کی اجازت سے
سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور مجھے آپ سب چاہنے والوں کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا. اس سارے کام کا کریڈٹ میرے کچھ دوستوں کو جاتا ہے اور میں ان کے نام لینا پسند کروں گا. سب سے پہلے مجھے جمیل صاحب سے متعارف کرایا گیا اس سلسلے میں جب میں نے کہا جی کہ ہم ایک تقریب کرنا چاہتے ہیں. جمیل صاحب نے پھر مجھے ممتاز راشد لاہوری صاحب کی طرف ریفر کیا اور ان دونوں نے مجھے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ متعارف کرایا. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور پھر جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن تک میں پہنچ گیا تو پھر آگے جو میری رہنمائی تھی وہ عائشہ عظیم صاحبہ نے کی اور جو سہولت کار تھے وہ انیب اشتیاق صاحب تھے. تو ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور میری رہنمائی فرمائی. تو میری خوش نصیبی ہے کہ ملک کے کچھ جید شعراء، ادیب اور نقاد اس وقت میری تقریب میں جلوہ افروز ہیں اور میرے شعری مجموعے کی پذیرائی کی تقریب میں شامل ہیں. میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر محمد عباس مرزا صاحب کا، محترمہ انیلا شہزاد صاحبہ کا، جناب ممتاز راشد لاہوری صاحب کا اور بہت ہی پیارے بھائی رانا منان انجم صاحب کا اور محترمہ نسیم سیر صاحبہ کا، محمد جمیل صاحب کا کہ انہوں نے اس پوری کارروائی میں اپنے آپ کو شامل کیا اور میری اس عاجزانہ کاوش پر اظہار خیال کیا. یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور میرے لکھنے کے شوق کو ایک یہ مہمیز مہیا کرتی ہے. میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا بھی جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے کچھ حصہ نکالا اور اس تقریب کو چار چاند لگائے اور فروغ ادب میں اپنا حصہ ڈالا. اظہار تشکر کے بعد میں اپنے ان احباب سے جو پہلی بار مل رہے ہیں اپنا تعارف کروانا چاہتا تھا لیکن کچھ دوستوں نے میرا اچھا تعارف کروا دیا ہے، لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی. تو میں صرف تھوڑا سا پھر بھی اپنے بارے میں بات کروں گا اس سے پہلے کہ میں اپنی بک کے بارے میں بات کروں. زمانہ طالب علمی سے ہی شعر و شاعری سے شغف تھا اور لکھنے لکھانے کا مشغلہ تھا جو کسی وجہ سے میرے دل میں آیا. جب کالج کے زمانے میں نے شعراء کو پڑھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں بھی لکھوں. اس طریقے سے یہ جو تھی میرے اس میں آئی، کریڈٹ میں آئی یہ بات کہ جی میں ایک شاعر کی حیثیت سے اس معاشرے میں جانا جانے لگا. دوران میری جو ملازمت تھی وہ کیونکہ عسکری ملازمت تھی تو اس دوران میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ اگرچہ بہت کم ملا لیکن میں کچھ تھوڑا بہت اپنا حصہ ادب و سخن میں ڈالتا رہا اور خاص طور پہ آرمی سے متعلق میگزینز میں کچھ نہ کچھ میرا چھپتا رہا وقتاً فوقتاً. اور جب ریٹائرمنٹ ہو گئی تو پھر فیملی بزنس جوائن کیا اور اس میں بھی اس دوران میں جو مجھے ایکسپیرینسز ہوئے مارکیٹ کے اس کے اوپر بھی لکھا. اس کے بعد کورونا آ گیا اور کورونا نے جو تھی وہ میرے بزنس کو بند کر دیا اور مجھے گھر میں مقید کر دیا. تو پھر گھر میں جب قید ہو گیا تو پھر صحیح معنوں میں میرا جو خوابیدہ شوق تھا شعر و سخن کا وہ جاگا اور یوں یہ بک جو ہے صبح 9 یہ بارز وجود میں آئی. اپنے مختصر تعارف کے بعد میں اپنے شعری مجموعے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن عائشہ عظیم نے اس ساری تفصیل اس کی بتا دی ہے اس کو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ صبح 9 ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ایک استعارہ ہے اس آس اور اس امید کا جو ہمیشہ سے میرے دل میں موزن رہی ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر مجھے یقین دلاتی رہی ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. ہر بلندی کے ساتھ پستی ہے اور پستی کے بعد بلندی ہے. یہی وہ دائرہ حیات ہے جو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا، جینے کا حوصلہ عطا کرتا ہے اور ہمارے یقین کو پختگی بخشتا ہے. اور آنے والی
ज़िंदगी में आने वाले हवादस से नबुर्द आज़मा होने के लिए हिम्मत और ताकत मुहैया करता है। सुबह 9 मेरी ज़िंदगी की गुज़श्ता निसफ सदी की मंजूम कहानी है। वो जो हफीज़ जलंधरी साहब ने कहा था ना कि ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, तो ये उस तरह से है। लड़कपन से लेकर सठियाने के ज़माने तक की दास्तान है। ये मेरे जज्बात, एहसासात, महसूसात और ख़यालात का मरक्का है जो ज़िंदगी के सफ़र में पेश आने वाले वाक़यात का रद्द-ए-अमल है। कहते हैं वक्त से बड़ा उस्ताद कोई नहीं। जी हाँ, वक्त से बड़ा उस्ताद कोई नहीं, लेकिन ये बहुत बेरहम उस्ताद है। सब कुछ खोल कर रख देता है, बगैर लगी लिपटी किए हुए ये सब कुछ खोल देता है और किसी को माफ़ नहीं करता। आज जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसकी हमा जहत ज़िंदगी को समझने के लिए इसके मुख्तलिफ़ अदवार में, इस मुख्तलिफ़ माहौल में गुज़रने वाली कल्बी वारदातों को समझना होगा। मेरी परवरिश एक गांव में हुई जहां से मैंने सादगी और कनात सीखी। फिर मुलाजमत के दौरान शहरी ज़िंदगी से पाला पड़ा। हर रंग, नस्ल और कबीले के लोगों से मुलाकात रही। अस्करी ज़िंदगी ने डिसिप्लिन और रख रखाव सिखाया। फिर मेरी कुछ अर्सा के लिए मुलाजमत हो गई इंसदाद मनशियात के शोबे में। जब वहाँ तैनाती हुई तो एक ज़िंदगी का डिफरेंट रंग मेरे सामने आया जो कि बिल्कुल अलग था। यहाँ कानून के नफाज के तरीके सीखे, मुजरमों से पाला पड़ा, उनकी नफ्सियात को समझने का मौका मिला और अदालती निज़ाम के सकम आश्कार हुए। और फिर उसके बाद मेरी एक तैनाती सिविल सेक्रेटेरिएट भी हो गई एज ए डिप्टी सेक्रेटरी। तो यहाँ जब गया तो हुकूमत का काम देखा, हुकूमत की जहनीत का अंदाज़ा हुआ, मफाद और ख़ुद गर्जी जैसी इस्लाहात का मतलब समझ में आया। और फिर उसके बाद मेरी रिटायरमेंट आ गई। जब रिटायरमेंट आई तो भाइयों के साथ बिज़नेस ज्वाइन कर लिया और बिज़नेस के दौरान फिर मैंने फ़रेब और धोखाधड़ी सीखी, दूसरों का बाल खाने के नए नए तरीके सीखे। और इन सारे मराहल से गुज़रने के बाद इस माशरे ने जो कुछ मुझे सिखाया, जो कुछ मुझे दिखाया और मैंने महसूस किया, वो सुबह 9 की शक्ल में मैं इस माशरे को वापस कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने हर तरह की माहौल से हर तरह के माहौल से गुजार कर ज़िंदगी के सब रोशन और तारीक पहलू दिखाए और फिर इख्तियार दिया कि चुनो जो रास्ता चुनते हो और भुगतो सज़ा या जज़ा उस रास्ते की जिसको तुमने चुना है। और फिर मैंने तौफीक खुदाबंदी से सुखनवरी का रास्ता चुना, सादगी और कनात को शुमार किया। ये मेरी मुख्तसर आप बीती है और यकीन करें कि यही जग बीती भी है। अगर मैं सुबह 9 में शामिल कलाम के दौर का इजमाली जायज़ा पेश करूं तो उसमें 5 बाब हैं। सबसे पहले हम्दो-नात है, फिर गज़लें हैं, उसके बाद नज़में हैं, उसके बाद नसरी नज़में हैं और आखिर में कोरोना नामा का एक बाब है। तो इस तरह से ये 5 डिफरेंट अबवाब हैं जो इस किताब में हैं और इस किताब को मुकम्मल करते हैं। कॉलेज के ज़माने की शायरी को देखें आप तो उसमें आपको इश्क व मोहब्बत गूंदी हुई मिलेगी। और नमूने के तौर पे मैं आपको अगर चंद अशार सुना देता हूँ। जाम दिल का भरे और छलकता रहे, जाम दिल का भरे और छलकता रहे, प्यार की ताल पर दिल धड़कता रहे, तेरी खुशबू अगर ज़िंदगी में बसे, तेरी खुशबू अगर ज़िंदगी में रचे, प्यार का गुलस्तां फिर महकता रहे। फिर एक और गज़ल का शेर है कि मैंने चाहा तुझे पागलों की तरह, तू गुरेज़ां रही साहिलों की तरह। फिर एक और शेर मैं अर्ज़ करता हूँ। रवाजों की सलीबों पर मोहब्बत के जवां लाशें, रवाजों की सलीबों पर मोहब्बत के जवां लाशें, ज़माने के खुदाओं ने खुदा से दुश्मनी कर ली। 27 साल अस्करी मुलाजमत के दौरान मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रा। कमीशन के बाद वतन अज़ीज़ की मोहब्बत का रंग गालिब आया तो मेरी नज़में ये मेरा वतन है, मेरे शहीदों और रूह रवां जो हैं वो सफ़ाई कुर्तास पे आईं। तो मेरी ये मेरा वतन है से मैं एक दो शेर आपकी नज़र करता हूँ। नेमत ये खुदा दाद है ये मेरा वतन है, नेमत ये खुदा दाद है ये मेरा वतन है, गारत गरे इल्हाद है ये मेरा वतन है। इकबाल ने सेंचा है इसे अपने जनू से, इकबाल ने सेंचा है इसे अपने जनू से,
قائد کی یہ ایجاد ہے، یہ میرا وطن ہے۔ اسی دوران سروس کے دوران جو تھوڑا سا حصے مزاح نے سر اٹھایا تو پھر میں نے ہلال میں طنز و مزاح کے کچھ مضامین لکھنے شروع کر دیے، اور جو اس وقت کے ٹائم پہ جو نظمیں آئیں تخلیق ہوئیں ان میں وارننگ، حاجت اور سیو کا سلام جو ہیں وہ ہیں، جن میں سے میں سب سے پہلے وارننگ کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ کہا برغین رب عز و جل سے، اذانے دے رہا ہوں میں ازل سے۔ کہا برغین رب و عز و جل سے، اذانے دے رہا ہوں میں ازل سے۔ نرینگی جوں مگر بر گوش انسان، مجھے لگتا ہے یہ آری عقل سے۔ نرینگی جوں مگر بر گوش انسان، مجھے لگتا ہے یہ آری عقل سے۔ جگا لے خواب غفلت سے تو اس کو، جگا لے خواب غفلت سے تو اس کو، نہیں تو میں اذان دوں گا نا کل سے۔ تو پھر جو سی او کا سلام ہے وہ بیسیکلی سی او یونٹ کے آفیسر انچارج کو کہتے ہیں، اور جو جونیئرز ہوتے ہیں ان کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ قاصد آ کے کہتا ہے کہ سی او صاحب نے سلام بھیجا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سی او کے سلام کے اوپر ایک نظم لکھی، تو اس کے 2 ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ دن میں بھی تارے ہمیں دکھلائے سی او کا سلام، دن میں بھی تارے ہمیں دکھلائے سی او کا سلام، رات کو بھی خواب میں تڑپائے سی او کا سلام۔ کمپنی چھٹ جائے ہم کو اور نہ سوجے کوئی بات، کمپنی چھٹ جائے ہم کو اور نہ سوجے کوئی بات، جس گھڑی قاصد ہمیں پہنچائے سی او کا سلام۔ تو یہ تو وہ تھا جو بیچلر زمانے کی چیزیں تھیں۔ پھر اللہ نے کرم کیا، شادی ہو گئی، بچے ہوئے، شریک حیات آ گئی، تو ان کے اوپر کچھ لکھنا جو وہ بھی میں نے مناسب سمجھا کہ اس دور کے اپنے حالات کو جو ہے وہ بھی قلم بند کروں شعری اس میں۔ تو جب میرا نکاح ہوا تو ایک اگلے دن ایک غزل آئی، تو اس کے 1-2 شعر میں سناتا ہوں۔ تیرے ملنے سے پہلے دل میرا خالی مکان تھا، تیرے ملنے سے پہلے دل میرا خالی مکان تھا، میرا جیون میری جاں ایک مسلسل امتحان تھا۔ تیری چاہت لہو بن کر رگے جاں میں چلی ہے، تیری چاہت لہو بن کر رگے جاں میں چلی ہے، تھما ہے درد کا سینے میں جو سیل رواں تھا۔ اور پھر اسی طرح 1-2 اور شعر ہیں کسی دوسری غزل کے۔ میرے خیالوں کا ہر دریچہ، میرے خیالوں کا ہر دریچہ تمہاری یادوں سے سج گیا ہے، میرے خیالوں کا ہر دریچہ تمہاری یادوں سے سج گیا ہے، میری نگاہوں کے آئینے میں تمہاری صورت ٹھہر گئی ہے۔ ہر ایک کروٹ میں بے قراری، ہر ایک دھڑکن میں نام تیرا، ہر ایک کروٹ میں بے قراری، ہر ایک دھڑکن میں نام تیرا، تیری محبت لہو کی صورت میری رگوں میں اتر گئی ہے۔ جی سر، جی بالکل سر۔ اسی دوران جناب جب وطن عزیز میں دہشت گردی کا ماحول شروع ہوا، طالبان کی تحریک آئی اور وطن عزیز کے اوپر جگہ جگہ حملے اور بم دھماکے ہونے لگے، تو اس دوران بھی میں نے چند ایک شعر لکھے، وہ بس 1-2 شعر لکھ کے تو پھر میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ تو اس میں تھا، لہو کی جو بساند ہے رچی ہوئی ہواؤں میں، لہو کی جو بساند ہے رچی ہوئی ہواؤں میں، یہ داستان ظلم ہے بھٹک رہی فضاؤں میں۔ جو طالبان علم تھے جو پاسبان حلم تھے، جو طالبان علم تھے جو پاسبان حلم تھے، بدل کے اپنے راستے ڈلے ہیں ناخداؤں میں۔ قدم قدم پہ موت ہے جو زندگی کی گھاٹ میں، شہر کے باسیوں کا ہے شمار کج اداؤں میں۔ شہر کی ہر گلی میں اب درندگی کا راج ہے، شہر کی ہر گلی میں اب درندگی کا راج ہے، گھٹن ہے اور خوف ہے چہار سو فضاؤں میں۔ تو اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سٹھے آ گیا ہے، اس کی عمر ختم ہو گئی ہے، اور پھر ویسے بھی تھوڑی میچورٹی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو میں نے لکھا کلام، اس میں سے بھی ایک جھلک پیش کرتا ہوں آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو ایک اعتراف کرتا ہوں کہ ایک شعر ہے میرا، نہیں ہے فن کوئی مجھ میں سعادت، نہیں ہے فن کوئی مجھ میں سعادت، ہنر میرا فقط ایک سادگی ہے۔
تو اس کے بعد یقین بنیاد ہے چاہت کے ہر ایک فارمولے کی، یقین بنیاد ہے چاہت کے ہر ایک فارمولے کی، نہیں ہوتے ہیں مفروض محبت کی ریاضی میں، نہیں ہوتے ہیں مفروض محبت کی ریاضی میں، ہوس کی آگ نے بسم کیا انسانی قدروں کو، ہوس کی آگ نے بسم کیا انسانی قدروں کو، ہوئے تقسیم سب رشتے بھی تقسیم اراضی میں۔ تو اس کے بعد جب کرونا کا وقت آیا تو پھر میرے بیٹے نے، جیسے پہلے بھی ذکر کیا لوگوں نے، دوستوں نے، کہ مجھے انہوں نے دو میرے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے پکڑ کے کہا جی کہ بابا آج سے آپ نے دروازے سے باہر نہیں جانا۔ تو میں گھر میں قید ہو گیا۔ تو اس قید کے دوران پھر میں نے سوچا اب کیا کروں، تو پھر میں نے کہا کہ چلو اپنا شوق جو ہے اس کو تھوڑا سا کرونا کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو کرونا کے اوپر میں نے پہلی نظم لکھی، تو میرے بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ پینٹنگ میں اچھا ہے اور آرٹسٹ ہے، اور آج کل یو کے میں ہے، بارٹ لا کر کے تو فارغ ہوا ہے۔ تو اس نے پھر ایک پینٹنگ بنائی، تو پھر ہم دونوں میں طے ہوا کہ یار آپ پینٹنگ بناؤ، میں اس کے اوپر شاعری کروں گا۔ تو اس طریقے سے اس نے 3 پینٹنگز بنائی اور میں نے اس کے اوپر 3 نظمیں لکھی، وہ بک میں شامل ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں زیادہ ٹائم اس لیے آپ کا نہیں لے رہا کہ جناب غلام حسین ساجد صاحب پہنچ گئے ہیں اور ان کو بھی موقع دینا ہے، ابھی پروفیسر عباس مرزا صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر مبارک پیش کرتے ہیں سعادت اللہ صاحب صبح 9 کے لیے، اور آپ نے نہایت خوبصورتی سے اپنی زندگی کا سفر، اپنی شاعری کا سفر ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ہمارے لیے یہ بہت خوشکن بات تھی کہ ہم نے کلام شاعر بزبان شاعر سنا۔ دیر آیت درست آیت کے مستحق ہماری تقریب کے اختتام سے قبل غلام حسین ساجد صاحب پہنچ چکے، اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ سفر میں تھے اور ڈائریکٹ یہاں ہال میں پہنچے ہیں۔ غلام حسین ساجد صاحب معروف ادیب، شاعر، نقاد اور ماہر تعلیم ہیں۔ 70 کی دہائی کے نمائندہ غزل گو شعراء میں سر فہرست ہیں۔ فکری اعتبار سے متمول اور فنی اعتبار سے نہایت پختہ شاعر ہیں۔ انہوں نے 20 سے زائد کتب لکھی، 2 زبانوں میں، اردو اور پنجابی میں شاعری کرتے ہیں۔ اردو زبان میں اب تک ان کے 11 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں محترم غلام حسین ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے کنفرم بھی کیا تھا کہ یہ تاریخ آپ کی فارغ ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ تو فارغ تھی اور وعدہ بھی جو تھا وہ سچا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ایک فیملی ری یونین کی وجہ سے مجھے ملتان جانا پڑا۔ جیسے کہ ابھی کرنل صاحب نے بتایا کہ ان کا بیٹا انگلینڈ میں ہے، تو ہمارے بھی کچھ بچے، کچھ میرے رشتہ داروں کے باہر ہیں اور وہ آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے روانہ ہوتے ہوتے 11 بج گئے، بلکہ 11:20 ہو گئے۔ تو میں سیدھا یہیں آیا ہوں اور راستے میں کرنل صاحب کی کتاب بھی دیکھتا آیا ہوں۔ توقع تو نہیں تھی کہ پہنچ جاؤں گا، لیکن چونکہ جمیل صاحب کی نیت اچھی تھی اور اس سے زیادہ میری اپنی نیت اچھی تھی، اس لیے یہاں جو ہے وہ پہنچنا ممکن ہو سکا۔ ابھی کرنل صاحب نے اپنے شاعری پر بات کی اور بتایا کہ یہ ان کی زندگی کا کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے زندگی نامہ ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ بہت پہلے ساحر لدھیانوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شاعر جو سچا شاعر ہوتا ہے، میں اچھے شاعر کی بات نہیں کر رہا، ہر شاعر جو سچا شاعر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے معاملے میں بھی بہت سچا ہوتا ہے، اور جب وہ شعر کہتا ہے اور وہ پروفیشنل شاعر نہ ہو، کاروباری شاعر نہ ہو، تو پھر اس کی شاعری جو ہے وہ زندگی کا ماظر نامہ ہی ہوا کرتی ہے۔
इसके अलावा कुछ और होना मुमकिन नहीं होता। अभी मैंने अर्ज़ किया ना कि वो कारोबारी शायर ना हो। मामला ये है कि हम लोग जो जिनका शेर जो है, जिन्होंने प्रोफेशन के तौर पे शेर को अपना लिया है, जिनकी ज़िंदगी की बहुत सारी जो है वो जिहतें वो शेर से जुड़ी हुई हैं, और बाद लोगों का ज़ाहिर है कि रिस्क भी जुड़ा हुआ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी सच्चाई से दूर होने लगते हैं। वजह उसकी ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को पेश नज़र नहीं रखते, और हमारी जो सारी जो नज़र है वो माशरती सूरत हाल पर जम जाती है। हम अपने इर्द गिर्द देखना शुरू करते हैं और फिर उसको अपनी शायरी का जो है वो हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। इकबाल ने बहुत पहले हसरत को एक इंटरव्यू दिया था, चिराग हसन हसरत को, और उसमें कहा था कि ये जो हमारे मुशायरे हैं, इन्होंने शायरों को तो बहुत फ़ायदा पहुंचाया, शायरी का बहुत नुकसान किया। ये इकबाल की राय है। अच्छा, शायरों को क्यों फ़ायदा पहुंचाया है? कि वो नामवर हुए हैं, उनकी माशी हालत बेहतर हुई है, उनको बैरून ममालिक टूर मिलने लगे हैं, वो अब शायर से ज़्यादा जो है वो ताजिर हैं, और तिजारत जो है वो लफ्ज़ की तिजारत करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक और ख़राबी जो हो जाती है उसमें ये होती है कि आप सुनने वाले की सतह पर शेर कहना शुरू कर देते हैं। अगर उसको समझ नहीं आएगी, अगर आपकी बात से उसको इत्तेफाक नहीं होगा, अगर आप जो कुछ कह रहे हैं वो उसकी ज़हनी सतह से बुलंद होगा, तो आपको कभी दाद नहीं मिलेगी। दाद आपको उस वक़्त मिलती है जब शेर सामे की समझ में आ जाता है। वो दाद आपको नहीं दे रहा होता, वो वाह अपने लिए कह रहा होता है, वो बेख्तियार अपने लिए वाह कह रहा होता है। तो जब हम वाह के लिए शेर कहते हैं तो शायरी में से आह जो है वो रुखसत हो जाती है, और आह का रुखसत होना जो वो शायरी के लिए कोई अच्छी जो है वो अच्छा शुगुन नहीं है, कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये किताब जो है ये एक बहुत सादा शायर की किताब है। मैंने इसे पढ़ा, जैसे वो खुद भी बता रहे थे, लड़कपन की चीज़ें भी हैं, नई नई जवानी जब आती है उसकी चीज़ें भी हैं, अमली ज़िंदगी की चीज़ें भी हैं, अमली ज़िंदगी के बाद की चीज़ें भी हैं, कोरोना का ज़माना भी है। यानी ये शायरी हर सतह पर ज़िंदगी के तसलसल का जो है वो एक तरह से बयानिया है। तो ये किताब एक सफ़र है कर्नल साहब का, जो उन्होंने अपने बचपन से अब तक, ग़ालिबन वो 68 के लगभग शायद हो चुके हैं, तो 68 इनका जो साल है वो 68 सालों की ये जो है वो कहानी है, आप बीती है। और आप बीती जो है ज़ाहिर है कि उसको शायरी में ही सही सच्चा लिखा जा सकता है। अगर आप बीतियाँ पढ़ें, बड़े बड़े लोगों की पढ़ें, बेशक उनमें शाहनामा ही क्यों ना हो, तो आप पढ़ेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि आप बीती सच लिखा नहीं जा सकता, सच बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ख़ुद अपने बारे में आप सच नहीं बता सकते, क्योंकि आपकी शख्सियत के डैमेज होने का ख़दशा होता है। आप बीती में सच सिर्फ शायरी में बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ उसके ऊपर जो है आपकी जो वह भी कमाल होता है उसका एक पर्दा पड़ जाता है। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो झूठ जो सच आप बोल रहे हैं वो सिर्फ आपका सच नहीं है, वो हर सुनने वाले का, हर पढ़ने वाले का सच है। आपकी ज़िंदगी में भी वो चीज़ गुजरी होगी, मेरी ज़िंदगी में गुजरी है, उनकी ज़िंदगी में गुजरी है, जवानी आप पर भी आई है, उन पर भी आई है, मुझ पर भी आई है। तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एहसासात जो आप बयान करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो इश्तराक होता है, मुश्तरक होते हैं। लेकिन नसर में जब आप बीती लिखते हैं तो वो चीज़ें मुश्तरक नहीं होती हैं, आपकी शख्सी होती हैं, आपके ज़ाती हवाले से मुतल्लिक़ होती हैं। तो कोई आज तक सच्ची आप बीती कम अज़ कम नसर में तो नहीं लिखी गई। सलाउद्दीन साहब बैठे हुए मेरी बात की जो है वो तायद करें। शायरी में आप सच कह सकते हैं, और वो सच किसी को बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि आपको वो अपना सच महसूस होता है, आपके साथ एक निस्बत जो है उसकी वो बन जाती है। वो कहते हैं ना कि जब जो है वो शायरी के बारे में कहा जाता है, रक्स के बारे में कहा जाता है कि ये शायरी है,
آپ کے اعضاء کی شاعری ہے. اور جو شاعری ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ لفظوں کا رقص ہے، اور یہ وہ رقص ہے جب آپ بے اختیار ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب آپ کی جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو احساس ہے، جب آپ کی ذات کے اپنے وجود پر غالب آتا ہے. تو چونکہ ہمارے کرنل صاحب پروفیشنل شاعر تو ہیں نہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے انہوں نے ہر اس سچ کو بیان کیا ہے جو ان کی زندگی کا حصہ ہے، اور اس کو بہت سادگی کے ساتھ بیان کیا ہے. کوئی اس میں، اس کتاب کو میں نے پڑھا تو مجھے کہیں بھی نہیں لگا کہ جناب یہ کوئی صنعت مرات النظیر کا استعمال کر رہے ہیں، یا صنعت لزوم مالا یلزم یہاں آ گیا ہے، یا صنعت تضاد ہے یہاں. یہ شاعری کی اصطلاحات ہیں. اس طرح کی صنعتوں کا خیال وہ رکھتے ہیں جنہیں اپنی استادی جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوتی ہے. تو بھائی ابھی بتایا عائشہ عظیم نے کہ جناب میری 20 کتابیں چھپ چکی ہیں، تو 20 میں 20 اور شامل کر لیں. پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ استاد پھر بھی میں نہیں ہوں، شاعری میں استاد نہیں بننا. شاعری میں آدمی کو ایک معصوم آدمی ہی رہنا چاہیے. تو یہ ایک معصوم آدمی کی شاعری ہے صبح نو، اور یہ ایک سچے آدمی کی شاعری ہے. اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور خود اپنے عکس سے محو کلام ہے. یہ وہ بات ہے جو آپ کو شاعری کی بہت جو ہے وہ پختہ شاعروں کے یہاں بھی یہ چیز نہیں ملتی، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ اپنی کاروباری زندگی کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو کرنل صاحب نے بھی کہا تو صحیح کہ کرپٹ وہ بھی ہو گئے ہیں تھوڑے سے، لیکن شکر یہ ہے کہ وہ شاعری میں کرپٹ نہیں ہوئے. تو میں کہ انہوں نے اپنی بہت ساری شاعری سنائی ہے، میں نے کچھ چیزیں منتخب کی تھیں وہ میں سنانا نہیں چاہتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ کتاب اس لیے اچھی لگی. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب حقیقی زندگی کا ہی عکس ہوتے ہیں، لیکن اس کی وہ ایک تجریدی صورت ہوتی ہے. خوابوں کی تجریدی صورت کو اگر آپ حقیقی صورت دیتے ہیں تو وہ شاعری ہوتی ہے، اور یہ شاعری اس کتاب میں موجود ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت باتیں کی غلام حسین ساجد صاحب نے. یقیناً استاد ہیں تو پھر استادانہ گفتگو ہی کریں گے. ہماری آج کی تقریب کی صدارت پروفیسر محمد عباس مرزا صاحب کر رہے تھے. اب آخر میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہماری آج کی تقریب کو کنکلیوڈ کریں، صاحب کتاب کے بارے میں بات کریں، اپنی رائے دیں. آپ کی تالیوں میں پروفیسر عباس مرزا صاحب. محترم و مکرم جناب غلام حسین ساجد، جناب ممتاز لاہوری، جناب کرنل سعادت اللہ اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے شکریہ قاسم فاؤنڈیشن کا اتنی عمدہ تقریب کے لیے سہولتیں فراہم کیں، اسٹیج سیکٹری تک فراہم کر دیں. اور اب آتے ہیں صاحب کتاب کی جانب. داؤد کے مردم خیز ہونے میں اگر کوئی شبہ تھا تو وہ تو بالکل دور ہو گیا. ایک اور بہت بڑی شخصیت، عہد حاضر کے سب سے بہت بڑے مذہبی اسکالر جناب جاوید غامدی کے والدین کا تعلق بھی داؤد سے تھا، اور وہ ان کی دنیا میں آمد سے تھوڑا عرصہ پہلے ساہیوال منتقل ہو گئے. اسٹیشن سے، ریا اسٹیشن سے جتنا ہم مغرب کی جانب جائیں اتنا ہی مشرق کی جانب جائیں تو پنجابی ادب کی ایک بہت بڑی شخصیت آرام فرما ہے. میرا اشارہ ہاشم شاہ کی جانب ہے، اور وہاں سے آگے جائیں نارووال 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اسی قبیلے کا ایک چھوٹا سا فرد، آپ کا یہ خادم بھی آپ کے سامنے حاضر ہے.
اور کرنل سعادت صاحب این ممکن ہے میرے اسکول فیلو ہوں، اگر گورنمنٹ ہائی اسکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے تو میں بھی وہاں کا ایک سابقہ طالب علم ہوں۔ نارووال سے درمیان میں ظفروال اور شکر گڑھ کے درمیان میں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو 7-8 کلومیٹر پر جا کر کالا قادر گاؤں پر کے پاس سے گزرتا ہے۔ فیض احمد فیض وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے پیدائشی تھے، کالا قادر کے۔ اس سے اگر راستے بن جاتے ہیں، آپ 20-25 کلومیٹر آگے آپ جائیں تو شیو کمار بٹالوی کا گاؤں بڑا پنڈ آتا ہے۔ تو یہ مردم خیز خطہ کرنل صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور رہا کتاب کا معاملہ، تو مجھے تو عمدہ کتاب حاصل کرتے ہی مرزا غالب کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔ کام کی کتاب پکڑتے ہی جیسے ہاتھ کی لکیریں رگے جان بنتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں نہ ہو انسان کے قدیم رفیقوں میں سے کتاب غالباً اہم ترین حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی الیکٹرانکس کے دور میں ہماری پرانی نسل کے لوگ جب تک سامنے آ جائے PDF وغیرہ، لیکن جب تک کاغذ کو ہاتھ نہ چھوئے تب تک وہ لطف پیدا نہیں ہوتا، مزہ کتاب کا ہی آتا ہے۔ چنانچہ بہت بہت مبارکباد۔ کتاب کا نام صبح 9، 180 صفحے کی 8 پیپر پہ۔ عام کتاب چھاپنا، نیوز پیپر پہ چھاپنا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور 8 پیپر پہ چھپی ہوئی یہ کتاب جس کا ٹائٹل بہت خوبصورت، اور اس پہ میرے 2-3 پسندیدہ رنگ، ایک تو کیسری رنگ اور پیلا رنگ اور سرخی مائل کیسری رنگ میرے پسندیدہ، شاندار ٹائٹل۔ اور پھر کتاب کا نام آئے صبح 9، مجھے جوش یاد آ گئے، جوش ملی آبادی۔ وہ رات بھر شغل مینوشی کے بعد صبح سیر کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور گھوم پھر کے واپس آیا کرتے تھے تو منہ اندھیرے ہی لوٹا کرتے تھے۔ صبح 9 کا شاید انہیں ہم سے زیادہ شدت سے انتظار تھا۔ شاعر انقلاب انہیں کہتے ہیں۔ ایک روز لوٹ رہے تھے کہ گھر کا راستہ بھول گئے، ابھی اندھیرا تھا چاروں جانب، سمجھ میں نہ آئے کہ میں جاؤں کدھر کو، کس طرف میرا گھر ہے، پتہ کوئی نہیں۔ چنانچہ خیر یہ گزری کہ مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا، اسے روکا اور کہا کہ بھائی یہاں کہیں جوش ملی آبادی رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے انہیں گائیڈ کیا اور وہ اپنے گھر تک پہنچے۔ اور صبح 9 کا انتظار ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، غالباً یہ انتظار تا قیامت رہے گا، اس لیے کہ پیرل دونوں، اچھائی اور برائی دونوں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھائی والے کوششیں کرتے ہیں صبح 9 کے لیے، اور دوسرے لوگ اپنے کام کو جتے ہوئے ہیں۔ مجھے جوش کا ایک شعر، میں عموماً ایک آدھ غلطی کر جاتا ہوں، بہت پسند ہے۔ وہ یہ کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ صبح ایک یوٹوپیا، اس کے آنے کی نوید، کب دن طلوع ہوگا، کب روشنی پھیلے گی، اور یہ استعارہ آس کا، امید کا، ازل سے لے کے ابد تک آدمی اس کی
आरजू भी करता है, इसकी जस्तजो भी करता है, इसके लिए कुर्बानियाँ भी देता है, इसके लिए तगोदो भी करता है। इस हमारी मालूम शुदा कायनात का तो मेरे नज़दीक सबसे अहम मौजू जो है वो इंसान ही है। और होगा बहुत कुछ कायनात में जो कुछ भी है, हम तो जानते हैं कि मेरे सामने इंसान हैं, जीते जागते, सांस लेते, ज़िंदगी गुजारते, उनके हकूक़ हैं, उनके आइडियल हैं, उनके ख्वाब हैं, उनकी आरजुएं हैं, जिनकी तकमील के लिए वो कोशां भी रहता है, तरसां भी रहता है। काश ऐसा ना होता, काश ये हो जाए, काश नाइंसाफ़ियाँ मिट जाएं, काश अदलो इंसाफ हो हर जानिब, काश ग़ुलामी मिट जाए, काश बेदिली मिट जाए, काश हर जानिब खुशियाँ हों। ये है सुबह नौ का इस्तारा। आपके सामने इस पर बड़ी गुफ्तगू की गई। बुनियादी मौजू इंसान है, इस किताब का भी मोहब्बत है और लोगों के हकूक़ हैं, उनके लिए जोश व खरोश है, उनके लिए खुशदिली है, उनके लिए मोहब्बत का इजहार है, उनके लिए आस और उम्मीद की कुछ उमंगें और तरंगें जो उन्हें आगे बढ़ने में मुआवन साबित हों। ये बुनियादी मौज़ूआत हैं किताब पे भी। और आपके सामने उलमा ने, शुअरा ने काफ़ी गुफ्तगू की। थोड़ा सा हिस्सा मैंने भी डाल दिया, बहुत सा मैंने, जो साहिब सदर होता है उसे सदर के फ़वाइद भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि वो सारे ही अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू उससे पहले मुकर्रीन बहुत अच्छे अंदाज में कर चुके होते हैं। अब वो बेचारा कौन सा पहलू तलाश करे, ढूंढे उसमें से। और फ़ायदा ये कि उसी गुफ्तगू में उसके लिए कुछ उम्मीद और रोशनी की किरणें मौजूद होती हैं कि यहाँ से मेरे लिए रास्ता बनता और निकलता है। आप सब तशरीफ़ लाए, बड़ी उम्दा गुफ्तगू हुई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्बास मिर्ज़ा साहब, आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू की। तकरीब अपने अख्ताम को पहुँची।